السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج کے درس میں آپ حضرات کو ایک نہایت سانحہ اور غم کی خبر دے رہا ہوں، جو یقیناً یہ خبر آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ ہندوستانی مسلمانوں کے نہایت عظیم رہنما، بے باک، تجربہ کار اور قوم و ملت کی بے پناہ درد رکھنے والی عظیم شخصیت حضرت مولانا ولی رحمانی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی ہندوستانی علماء کے سرخیل اور ان کے سرپرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی وجاہت بخشی تھی۔ ان پر ایک دور وہ تھا کہ وہ بہار اسمبلی میں تقریباً 22 برس اسپیکر رہے، MLC وغیرہ رہے۔ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس وقت جنرل سیکریٹری تھے اور خانقاہ رحمانیہ منگیر کے سجادہ نشین، بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت تھے۔ حضرت مولانا رحمانی 30 کے ذریعے قوم و ملت میں جدید تعلیم کی روح بھی پھونکنے کا صحرا ان کے سر جاتا ہے۔ مولانا سے بندہ ناچیز کا تعلق بہت گہرا اور خاص اس معاملے میں نہیں تھا کہ بندہ ان سے بیعت ہو یا ان کی مجلسوں میں کے شریک کار میں ہو، لیکن الحمدللہ 2-3 پروگراموں میں، جس میں حضرت والا مہمان خصوصی یا صدر جلسہ تھے، اس کی نظامت کا شرف بندے ناچیز کو حاصل ہوا تھا۔ اعظم کیمپس کے اسمبلی ہال میں ایک موقع پر نظامیہ صوفیہ کے سالانہ جلسے کی حضرت صدارت فرما رہے تھے اور بندہ ناچیز اس جلسے کی نظامت کر رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے حضرت مولانا کو دعوت دیتے ہوئے عوام سے کہا تھا اور عوام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد دلائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت لقمان حکیم کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی، یا بنی علیک بمجالسۃ العلماء واسمع کلام الحکماء فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت ببابل المطر۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی، اے بیٹے، علیک بمجالسۃ العلماء، کہ اپنے اوپر علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑو، یعنی علماء کی مجلسوں میں جایا آیا کرو، علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو، جہاں تک ہو سکے علماء کی مجلسوں سے چمٹے رہو، چپکے رہو اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ واسمع کلام الحکماء، اور دوسرا جملہ اس وصیت و نصیحت کا یہ ہے کہ حکماء کی باتیں بغور سنا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکماء وہ ہیں، حکیم وہ ہیں جو دین کی باریکیوں پر نظر رکھیں اور دین کی باریکیوں کی طرف اللہ کے بندوں کو متوجہ کریں۔ وہ حکیم ہوتے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں تو سبھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جو دین کی باریکیوں پر اور بالکل دین کی باتوں میں جو خاموش پہلو ہیں، ان پر جن کی نظر ہو، انہیں حکماء کہتے ہیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان حکیم کی اس وصیت کا اگلا جملہ فرمایا تھا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی علیک بمجالسۃ العلماء واسمع کلام الحکماء فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ، کہ بیٹے، علماء کی مجلسیں اور حکماء کی باتوں کا سننا مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح موسلادھار بارش مردہ زمین کو تر و تازہ اور ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اس حدیث کو پیش کر کے مولانا کی نفع بخش گفتگو کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یقینی طور پر مولانا عالم بھی تھے اور حکیم بھی تھے۔ تو مولانا میرے اس تعارف سے اس قدر میں کہوں گا کہ محظوظ ہوئے، خوش ہوئے کہ اس دن مولانا کی تقریر کا کچھ الگ ہی رخ تھا۔ حضرات
ناظم پروگرام کی جان ہوتا ہے، وہ چاہے تو مقرر کو میں ایسا جوش و جذبہ بھر دے کہ جس سے مقرر پر اگر خدا نخواستہ کوئی کیفیت ایسی ہے جس سے وہ اس میں کوئی بہت زیادہ رغبت نہیں ہے یا بہت زیادہ اس میں آمادگی نہیں ہے، لیکن ناظم پروگرام اور نظامت کے جوہر سے اس کے جوہر، مقرر کے جوہر کھل جاتے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نے اس دن بہت شگفتہ تقریر فرمائی اور اپنی اس تقریر میں بندہ ناچیز کا بار بار ذکر کیا اور اس حدیث شریف کا بھی ذکر کیا اور عوام کو بہت روحانیت سے مالا مال کیا۔ اسی طرح اور بھی 2-3 پروگراموں میں مجھے نظامت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ ماشاءاللہ ہندوستان کے ہر عظیم عہدے پر فائز تھے، ظاہر ہے وہ امیر شریعت تھے۔ مولانا کا بڑا اثر تھا، حکومت کے طبقات پر بڑا اثر تھا اور حکومت کے لوگ بھی مولانا سے ڈرتے تھے۔ آج مولانا ہمارے بیچ سے چلے گئے، میں اپنے علامہ البیان کے گروپ میں تمام اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات حضرت مولانا کے لیے بطور خاص دعا کہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں اور امت و ملت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت و ملت کو ان کا نعم البدل عطا کرے۔ اس وقت امت جس چوراہے پہ کھڑی ہے اور جس دوراہے پہ کھڑی ہے، اس وقت امت کو مولانا جیسی عظیم شخصیات کی ازحد ضرورت تھی، لیکن بہرحال ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے، ان کے لیے جو موت کا وقت تھا، ان کے لیے جو خدمات اللہ کی طرف سے طے تھی، انہوں نے وہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ ملت و امت کو ان کا نعم البدل عطا کرے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ تو آج کا درس گویا کہ میں نے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ کے لیے بطور تعزیت کی کیا کہ یہ بھی حکم حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے دنیا سے چلے جانے والے کی محاسن اور خوبیوں کو بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کی وجہ سے مولانا کو کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں مقام بلند عطا کرے۔ جس طرح وہ دنیا میں مقام بلند پر فائز تھے، اللہ انہیں آخرت میں بھی بلند مقام پر فائز کرے اور اللہ ان کا نعم البدل ہم سب کو عطا کرے اور ان کی دینی تڑپ اور ان کا دینی جذبہ اللہ ہم سب لوگوں میں منتقل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔